بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ کو مجھ سے دور کر دیجیے، تو آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر سرزمین مکہ کی طرف چل پڑے اور حضرت ہاجرہ سے کہا کہ اپنا دامن لمبا کر لو تاکہ سارہ کو ہمارے چلنے کے نشانات نہ مل سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو بیت اللہ کے پاس، جہاں آج کل چاہے زمزم موجود ہے، وہاں بٹھا دیا اور ان کے پاس کھجور کا ایک تھیلا اور پانی کا مشکیزہ بھی رکھ دیا۔ وہاں کسی قسم کی کوئی آبادی نہ تھی، نہ ہی وہاں پانی موجود تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر وہاں سے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے آئیں اور عرض کی کہ اے ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس بیابان میں ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہیں، جہاں زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے، نہ خوراک کا کوئی آسرا ہے اور نہ رہنے سہنے کا کوئی انتظام ہے۔ بہت اصرار کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ بالآخر حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں صرف اتنا فرمایا کہ ہاں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور وہ واپس اپنی جگہ اسی مقام پر لوٹ آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے اور جب وہ گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے وہ ان ماں اور بیٹا کو دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ ماں بیٹا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتے تھے، یہاں پہنچ کر آپ نے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کیا اور ہاتھ اٹھا کر ان الفاظ میں دعا کی: اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں، جہاں کھیتی نہیں ہے، تیری عزت اور ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت ہاجرہ بچے کو دودھ پلاتی اور اپنے پاس موجود پانی پیتی رہیں، یہاں تک کہ مشک کا پانی ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ کو اور بچے کو پیاس محسوس ہوئی۔ ماں دیکھ رہی ہے کہ بچہ پیاس سے بلک رہا ہے۔ یہ حالت ماں سے زیادہ دیر نہ دیکھی گئی، اس لیے وہ قریب ترین پہاڑی صفا پر گئیں اور وہاں کھڑے ہو کر وادی پر نظر دوڑائی کہ کیا کوئی نظر آتا ہے یا شاید پانی کا کوئی امکان نظر آ جائے، مگر انہیں کوئی انسان یا پانی کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ پھر صفا سے اتر کر جب نیچے کی جانب پہنچیں تو اپنا دامن دعا کی صورت میں اوپر اٹھا لیا اور پھر سے دوڑ پڑیں۔ اس دفعہ وہ مروہ کی طرف گئیں، وہاں سے بھی ناکامی ہوئی۔ اسی جدوجہد میں انہوں نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا سبب یہی بات ہے۔ جب حضرت ہاجرہ آخری بار صفا پر پہنچیں تو ایک آواز سنائی دی۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے آپ سے کہا کہ رک جا۔ پھر دوبارہ وہی آواز سنائی دی تو کہا کہ تو نے آواز تو سنا دی، مگر کیا تیرے پاس فریاد رسی کے لیے کچھ ہے؟ اچانک دیکھتی ہیں کہ مقام زمزم کے پاس، جہاں اسماعیل علیہ السلام کو لٹا رکھا تھا، وہاں ایک فرشتہ ہے۔ اس نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو وہاں پانی ظاہر ہو گیا۔ آپ تیزی سے اسماعیل علیہ السلام اور اس بہتے ہوئے چشمے کے پاس پہنچیں اور حوض بنانے لگیں۔ آپ نے چلو کے ذریعے اپنے مشک کو بھر لیا جبکہ پانی مسلسل جوش مار رہا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی یا چلو نہ بھرتی تو زمزم جاری چشمہ بن جاتا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی خود بھی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ جب سیر ہو چکی تو فرشتے نے کہا کہ ہلاکت سے نہ ڈر، یہاں اللہ کا گھر ہے اور اس کو یہ لڑکا اور اس کا باپ مل کر تعمیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محافظوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔